पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाली गर्मा गर्मी पर बाद में बात करते हैं। इससे पहले शर्म शेख चलते हैं, मिस्र चलते हैं। ICC की तरफ से वहाँ पे मुआहिदा कराने की कोशिश की गई और मुआहिदा कामयाबी से हमकनार हो गया और इस मुआहिदे को इख्तितामी टच देने के लिए वहाँ पे दुनिया भर के सरबराहान पहुँच रहे हैं। 20 ममालिक के सरबराहान वहाँ पे जाएंगे, ट्रंप साहब भी जाएंगे और हमारे शहबाज शरीफ साहब पहले ही वहाँ जाके बैठ गए। कितने शर्म की बात है कि हमारे साईं साहब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ मिड भीड़ है, जंग लगी हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भागे चले गए। इनको 29 माह हो गए हैं इक़्तिदार में आए और इससे ज़्यादा ये दौरे कर चुके हैं। इन दौरों में कई हफ्ते के दौरे भी शामिल हैं। शर्म शेख पहुंच गए, जैसे इनके बगैर वहां पे काम चलने वाला नहीं है। बहरहाल मुआहिदों पर अमल हो रहा है। जिस तरह से मुआहिदा हो गया, जिस तरह से ट्रंप का अमन मनसूबा था, उस पर अमल जारी है। हमास की तरफ से इसराइली जर्मानियों को छोड़ दिया गया है और 38 बसें अपने लोगों को रिहा करवाने के लिए, अपने लोगों को लाने के लिए इसराइल पहुंच गई हैं। मुआहिदा कामयाबी से हमकनार हो रहा है। ट्रंप को फिर एक मरतबा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने ये खून रेजी एक मरतबा तो रुकवा दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी उनकी लीडरशिप जैसे ही बाहर निकले गई, क्योंकि उनका मुतालबा यही था कि जंग बंदी करवाई जाए। जंग बंदी हो गई, इस हवाले से वो जश्न मना रहे हैं। बाहर आएंगे तो उन पर हो सकता है कि एक मरतबा फिर हमला हो जाए। ये बाद में देखा जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो झड़प हुई है, जो जंग हुई है। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर पहले अटैक किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर अटैक किया था, उसका बदला लेने के लिए सारा कुछ हमने किया है। जबकि DG ISPR साहब जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब से सवाल किया गया था, जब उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कोई नया अटैक किया गया है या नूर वली को निशाना बनाया गया है। ये भी खबरें आ गई थी कि नूर वली मसूद को हलाक कर दिया गया है, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि हमने उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जवाब का भी जवाब दिया गया। ये तो अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे ऊपर हमला किया गया, हमने जवाब दिया, जबकि पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा है। बहरहाल तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसका दो टोक जवाब दिया। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। DG ISPR साहब की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें यह कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में 200 अफगान तालिबान हलाक हो गए, जबकि 23 जवान शहीद हुए हैं। जबकि DG ISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा 30 पोस्टें मोर्चे तबाह कर दिए है, 21 पर आर्जी कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। जबकि तालिबान की तरफ से भी ऐसे ही दावे किए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 58 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया, दावा किया गया उनकी तरफ से। और उनकी तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने भी कई चेक पोस्टों पर कब्जे किए हैं। बहरहाल ये तालिबान हुकूमत की तरफ से ही जंग बंदी की दरख्वास्त की गई और सऊदी अरब और कतर की तरफ से भी इसमें अपना किरदार अदा किया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि जंग बंदी की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर दो टोक जवाब दिया कि हमारी शराइत पर ही जब हम चाहेंगे फिर जंग बंदी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया था। यहाँ पे हमने ये भी बात करनी है कि DG ISPR की तरफ से कहा गया और इसकी आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक होती है कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी चेक पोस्टों पर हमले किए गए हैं और कई तालिबान मारे गए हैं, जैसा कि DG ISPR की तरफ से कहा गया। जबकि ये भी कहा गया कि 5 तालिबान ने हथियार फेंके हैं और कई तालिबान वहाँ से अपनी चेक पोस्टों से भाग गए, जान बचाने के लिए भाग गए। हमने यहाँ पे ये भी बात करनी है कि एक बड़ी तारीख है कि अफ़गानिस्तान पर जिस भी गैर मुल्की ताकत ने हमला किया उसको पसपाई का सामना करना पड़ा, बल्कि बदतरीन शिकस्त का सामना उसको करना पड़ा। बरतानिया की तरफ से भी काबुल पर चढ़ाई की गई थी, लेकिन एक भी उनमें से फौजी और सिविलियन जिंदा नहीं छोड़ा गया था। सिर्फ एक डॉक्टर को छोड़ा गया था, वो भी इसलिए जिंदा छोड़ा गया कि वो जाके बता दे कि उसके साथियों के साथ हुआ क्या है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रूस को शिकस्त दी अफगानों ने, किस तरह से अमेरिका को शिकस्त दी अफगानों ने। एक बार नहीं बल्कि कई बार गैर मुल्की ताकतों को अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफगानों की तरफ से शिकस्त फाश से दो चार किया गया और ताज़ा तरीन अमेरिका का वहाँ से पसपा होकर जाना है। हथियार भी अपने वहाँ पे छोड़कर चले गए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर ऐसा कहा जाए तो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि
ایک تو پاکستان کی طرف سے افغانستان پر قبضے کی قطعی کوئی کوشش نہیں ہے اور پاکستان نے افغانستان پر حملہ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کی طرف سے اگر افغانستان کے اندر اٹیک کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جیسے اسرائیل کی طرف سے اپنے دشمنوں پر جس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے بھارت کے اندر بھی پھر جوابی حملہ کیا۔ جب کسی ملک کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس ملک کو حق حاصل ہے کہ جہاں پہ اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اٹیک کر دیا جائے۔ جس طرح سے مثال دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے پاکستان کو بھی جب یہ شک ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے والے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہاں پہ اٹیک کرے۔ اور بین الاقوامی سطح پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش اور خواہش موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان اٹیک اگر کر رہا ہے تو جوابی کارروائی کر رہا ہے پاکستان پر۔ پہلے حملہ ہوتا ہے، پاکستان اس کے جواب میں حملہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ افغانستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سچ مانے گا، کیونکہ پاکستان کا مقابلہ کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ان کی حکومت کے لیے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ طالبان کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جب اس قسم کی حکومت تھی، لادین قسم کی حکومت تھی، دہریہ قسم کی حکومت تھی، وہ حکومتیں جیسے ہی ڈی سٹیبل ہوتی ہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 4 5 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ حکومتیں عدم استحکام سے دوچار ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک مذہبی گروہ سامنے آ جاتا ہے، جیسے طالبان 2 مرتبہ سامنے آئے، تو اس فوج کی طرف سے افغانستان کی جو فوج تھی، جو پولیس تھی، سارے کے سارے اپنی حکومت کو چھوڑ کے، اشرف غنی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ آ کے مل گئے، طالبان کے ساتھ آ کے مل گئے، کیونکہ ان میں جذبہ اسلامی ہے، اخوت کا جذبہ ہے، اسلامی بھائی چارے کا جذبہ ہے، اور یہی جذبہ پاکستان کے حوالے سے بھی وہاں پہ سامنے آیا ہے۔ تو طالبان لڑتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے۔ تو ان کے سامنے جب پاکستان ہوگا، پاکستان کی فوج ہوگی، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور پاکستان غلط نہیں ہے جب کہ وہ لوگ کوئی بھی غیر مسلم طاقت ان پر حملہ کرتی ہے تو اس کے سامنے وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں پر وہ حملہ کرنے کے لیے، ان کی قتل و غارت کے لیے بالکل 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 بھی تیار نہیں ہے۔ یہی بہت بڑا فرق ہے ان طاقتوں میں جو افغانستان پر قبضے کی نیت سے آتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن طالبان وہاں پہ جو مسلمان ہیں، وہاں پہ جو افغان ہیں، وہ بالکل بھی پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے طالبان راہ فرار اختیار کر گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے بھاگ گئے جو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی، بلکہ سچ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے بڑی آستگی کے ساتھ وہاں سے مورچے خالی کیے، چیک پوسٹیں خالی کی، اور وہ اپنے ملک میں چلے گئے، اور کئی کی طرف سے ہتھیار بھی ڈال دیے گئے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ افغان جتنے بھی ہیں، مسلمان وہاں پہ، وہ پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فوج ہے، سویلین ہے، وہ پولیس والے ہیں، وہ کوئی اور فورس ہے، بالکل پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح سے اشرف غنی کے لیے، حامد کرزئی کے لیے بھی، اور پہلے شمالی اتحاد کے لیے بھی لوگ لڑتے رہے ہیں، کتنے تھے، اتنی ہی تعداد میں پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ویلاگ تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں پہلے خیبر پختونخوا کی۔ وہاں پہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ چن لیا گیا۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں 90 ان کے حصے میں ووٹ آئے ہیں۔ اب کنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ حلف نہیں لیں گے، وہ حلف نہیں لیں گے تو سپیکر حلف لے لے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات کرنی ہے، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ جنید اکبر جو صوبائی صدر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک بھی ہمارا بندہ ڈی ٹریک نہیں ہوگا، ان کی طرف نہیں جائے گا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں ہمارے ایک بھی بندے کو آپ توڑ کے دکھا دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی ہمارا ساتھی پی ٹی آئی کا بندہ ووٹ نہیں دے گا تو وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکے گا۔
تو وہاں پہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ چن لیا گیا ہے، تو حلف کی بات ہے، ان سے حلف اسپیکر صاحب لے لیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ وہاں پہ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی طرف سے DGI صاحب سے کہا گیا کہ جناب پاک فوج ہماری فوج ہے، شہید ہونے والے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاک فوج کے مابین ایک اچھا سلسلہ چلے گا۔ آ جاتے ہیں پنجاب میں۔ پنجاب اسمبلی میں بھی گرما گرمی ہوئی ہے۔ گرما گرمی یہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے بڑا احتجاج کیا، بڑا ہلا گلا کیا۔ جو آپریشن ہوا ہے مرید کے میں کس پر، TLP والوں پر، وہ ایک لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ ان کو روک لیا گیا، وہاں پہ آپریشن ہوا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہاں پہ ایک SHO کی شہادت ہو گئی، ایک پولیس والا دوسرا ہی مارا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی TTP کے لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ دونوں طرف سے کون لوگ ہیں؟ بہرحال یہ حکومت کی انتہائی زیادہ منافقت ہے، احمقانہ پن ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے لیے آ جائیں، لیکن حکومت نے آپریشن کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہاں پہ جتنا بھی خون بہا ہے اس حکومت کے سر پر آتا ہے، اور پاکستان سے بھاگے بھاگے سائیں جی شرم و شرم جا پہنچے ہیں۔ یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ معین الدین ریاض قریشی، یہ دو بندوں کا نام نہیں ہے، معین الدین ریاض قریشی یہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 285 بندے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا کہ وہاں پہ صرف 1500 لوگ تھے اور ان پر آپ نے 10,000 پولیس والے چھوڑ دیے، پولیس والے اتنے تعینات کر دیے۔ ساتھ کہا گیا ہے کہ 1500 لوگ تھے اور آپ کی طرف سے وہاں پہ 2 لاکھ شیل چلا دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو انسٹیگیٹ نہ کیجیے، اس طرح سے لوگوں کو نہ بہکائیں، اس طرح سے لوگوں کو نہ ابھاریں کہ پورے ملک میں بد امنی پھیل جائے۔ جیسے ہی وہاں پہ آپریشن ختم ہوا، بلکہ آپریشن شروع ہوا، پورے ملک میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لاہور میں جو امن تھوڑا بہت بحال ہو گیا تھا وہ پھر سے مخدوش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے احمقانہ پن کیا گیا ہے۔ ہم تحریک لبیک سے درخواست کریں گے کہ وہ نہ تو PTI کے بہکاوے میں آئے اور نہ ہی جس طرح سے اشتعال دلایا گیا ہے ان کو حکومت کی طرف سے، نہ ہی اس کے اکساوے میں آئے، نہ ہی اس کی انسٹیگیشن میں آئے۔ امن آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میتیں اٹھ چکی ہیں آپ کے لوگوں کی بھی، پولیس والوں کی بھی، تو آگے کوشش کریں گے پاکستان میں پورے ملک میں امن برقرار رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔